بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، پہلی ملاقات۔ یہ کالم 4 دسمبر 1999 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اب تو یہ خبر کوئی 2 ہفتہ پرانی ہو گئی ہے، تاہم کالموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی خبر کو کالم کی زینت نہ بنا دیا جائے وہ خبر نئی رہتی ہے۔ زیر تبصرہ خبر اس وقت کی ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کو عدالت یا عوام کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا تھا، یعنی وہ جہاں کہیں بھی تھے کسی اپنے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت امت 19 نومبر میں اس کے اسلام آباد کے ایک نمائندے سعود طاہر صاحب کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی اہلیہ کلثوم کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز نے اس ملاقات کے لیے تحریری درخواست دی تھی پرویز مشرف صاحب کو، اور انہوں نے یہ درخواست میاں محمد شریف صاحب کی رضامندی سے دی تھی۔ اس خبر میں سعود طاہر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بیگم کلثوم شریف خاندان کی پہلی رکن تھی جنہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی یاد ملی تھی، جبکہ بحثیت مجموعی نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے والی وہ چوتھی فرد ہیں۔ اس سے پہلے کینیڈا اور ملیشیا کے سفیر، برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن لارڈ محمد سرور ان سے ملاقات کر چکے تھے۔ سرور صاحب کے نام کے ساتھ ہم نے لارڈ کا سابقہ اس لیے لگایا کہ برطانیہ میں ان کا سرکاری نظام لارڈ محمد سرور ہے۔ علامہ کا مشہور قطعہ تو اکثر قارئین کی نظر سے گزرا ہوگا: اس راز کو ایک لڑد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور یہ وہی جمہوریت ہے جس کے لیے دولت مشترکہ کا ادارہ ہائے وائے کرتا ہے۔ اقبال رات استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی کالم لکھتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ حضور از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید، یعنی 200 گدھوں کے سروں سے بھی ایک انسانی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ محمد سرور صاحب برطانیہ میں جا کر لارڈ کہلائیں گے تو کہلائیں گے، ہم تو انہیں لارڈ ہی لکھیں گے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی بیگم کلثوم نواز کی، جو بقول سعود طاہر نواز شریف کی بحیثیت مجموعی چوتھی اور خاندان کی پہلی ملاقاتی یا ملاقاتاً ٹھہری۔ مجھے یقین ہے کہ جب بیگم کلثوم نواز کی چوتھی ہوئی ہوگی تو انہوں نے اپنے شوہر سے اس انداز میں ملاقات کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال دنیا ایسی اونچ نیچ کا نام ہے، بلکہ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ خاندان کے اعتبار سے بیگم کلثوم نواز کی پہلی ملاقات نواز شریف سے ہوئی ہوگی تو خود نواز شریف صاحب کا تاثر کیا رہا ہوگا۔ وہ زبان حال سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ چپ چپ کھڑی ہو ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے جی پہلی ملاقات ہے۔ ان دنوں ہر اخبار میں کبھی خبر اور کبھی موافقانہ اور مخالفانہ بیانات کے ذریعے یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ کسی زیر حراست شخص خصوصاً نواز شریف سے اب تک کتنے لوگ مل سکے، بلکہ یہ کوئی بھی مل سکا یا نہیں مل سکا۔ کوئی بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے نہیں ملنے دیا گیا، کوئی باپ کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے سے نہیں ملنے دیا گیا، اور میاں بیوی کا معاملہ تو خیر میاں بیوی کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ ایک بیوی لندن میں اور دبئی میں بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ مجھے جیل خانے میں اپنے شوہر سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ کشتی در چیں و ملح در فرنگ والی بات کیسے چلے گی، ظاہر ہے جیل خانہ کراچی میں ہے تو آپ کو ان سے کراچی آ کر ملنا ہوگا نا، کراچی آ جائیے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم یہ سب شرارت خوب سمجھتے ہیں، دھانلی نہیں چلے گی، اگر مجھے اپنے شوہر سے ملنے کی یاد دینی ہے تو پہلے فلاں کو گراؤ، فلاں کو ہٹاؤ، فلاں کی آنکھوں پر پٹی باندھو، تب ہم آئیں گے، یعنی نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو پھر آخر ان سب باتوں کا حل کیا ہے؟ ملاقاتیں کیسے ہوں؟ یہی سوچتے سوچتے سعود طاہر کا کالم چھپے 10 دن ہوئے، لیکن حل اب جا کر سمجھ آیا ہے۔ اس کا حل عہد بنو امیہ کے ایک واقعے میں موجود ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے۔ سعید عمری کی روایت ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے امراء میں ایک یزید بن ملہم نامی شخص کی بڑی اہمیت تھی۔ یزید سے سعید کی بڑی گہری دوستی تھی۔ بعض حاسد امراء کی جھوٹی سچی باتوں سے متاثر ہو کر امیر المومنین نے یزید بن ملہم کو جیل میں بھجوا دیا، ان پر ہر قسم کی ملاقات کی پابندی لگا دی۔ آخر کار ایک روز یزید کے دوست سعید عمر نے خلیفہ سے عرض کیا کہ میرے پاس 50,000 دینار یزید بن ملہم کی طرف سے باقی ہیں جس کی کوئی تحریر نہیں ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر یزید قید خانے میں مر گیا تو میری اتنی بھاری رقم ڈوب جائے گی۔ اسی بہانے سعید کو یاد مل گئی۔ یزید کو اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ سعید نے اس طرح
کہ پہرے دار نہ سن لیں، آہستہ سے اپنی ترکیب یزید کو بتا دی اور یزید یہ سن کر خاموش رہا۔ جب سعید کے چلنے کا وقت آیا تو یزید نے اپنے مختار کے نام ایک پیغام لکھ کر سعید کو دیا کہ یہ 50,000 دینار میرے مختار سے ضرور وصول کر لینا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ سعید بن عمر نے امیر المومنین سے جھوٹ بولا۔ واپس آ کر سعید نے اپنی جسارت کی معافی مانگتے ہوئے امیر المومنین کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت متاثر ہوئے اور بولے کہ جس شخص کو اپنے دوستوں کی بات نبھانے کا اس قدر خیال ہے، اسے قید میں رکھنا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر امیر المومنین نے یزید بن مہلب کو رہا کر دیا۔ کالم ہم سن رہے تھے پہلی ملاقات، جو شائع ہوا تھا 4 دسمبر 1999 کو اور تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔